رات کے 10 بجے ہے۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قومی برآمدات کو فروغ کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کو مکمل طور پر فعال بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف پروگرام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے اظہار رائے کی آزادی کے غلط اور غیر اخلاقی استعمال کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے آج خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 8 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت تجارت کے تحت مختلف منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پاکستانی چاول کی ملائیشیا برآمد کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز کو فعال بنایا جائے گا جہاں ہوٹلز، ہسپتال، بزنس اسکولز اور دوسری خدمات فراہم کی جائیں گی تاکہ قومی برآمدات کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے گندم، کپاس، گنا، چاول، کھانے کے تیل اور دوسری اشیاء کی پیداوار بڑھانے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حق خود ارادیت، آزادی اور انصاف کی خاطر فلسطینیوں کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وہ فلسطین کے سفیر ڈاکٹر زہیر محمد حمداللہ زائد سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ فلسطین کے سفیر ڈاکٹر زہیر محمد حمداللہ زائد نے فلسطینی عوام کی موجودہ آزمائش میں ان کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے 37 ماہ پر مشتمل پروگرام کی احسن انداز میں کامیاب تکمیل کو یقینی بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان کے آئی ایم ایف کے نئے ریزیڈنٹ نمائندے ماہر بنیسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اقتصادی اصلاحات اور ڈھانچہ جاتی تشکیل نو کے لیے پاکستان کا اپنا پروگرام قرار دیا۔ ماہر بنیسی نے جذبے کو سراہتے ہوئے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اشتراک عمل کو فروغ دینے اور اقتصادی اور سماجی تبدیلی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار سعودی پاک اقتصادی تعاون کے حوالے سے ایک ورکشاپ کے موقع پر کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ماڈل سے سیکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکمت عملیوں پر عمل درآمد کے لیے ایک مثالی ماڈل ہے۔ یہ ورکشاپ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جاری اشتراک عمل میں ایک اہم اقدام تھا۔ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی حمایت پر کام کرنے والوں کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ سید آصف منیر کی زیر صدارت 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کیا گیا۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ بی ایل اے مجید بریگیڈ سمیت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ کانفرنس میں زور دیا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین و ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ خیبر پختونخوا میں آج 2 الگ الگ کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز نے 8 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایک کارروائی جنوبی وزیرستان کے علاقے سروغا میں خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب سرگنا خان محمد عرف خوریے سمیت 2 ہلاک جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ لکی مرمت میں ایک اور خفیہ معلومات پر مبنی کارروائی کے دوران اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کامیابی کے ساتھ 6 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ علاقے میں دیگر خوارج کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 8 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور آج بلاوایو میں تیسرے اور آخری T20 میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان نے سیریز 2-1 سے جیت لی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔